अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम एक इंतहाई दिलचस्प माशरे में रहते हैं। बिलखुसूस हमारा जर्नलिज्म का मैदान तो इंतहाई दिलचस्प है, जिसे आप सहाफ़त के नाम से जानते हैं, जिसमें जिसका जब जी चाहता है वो कभी प्लेटलेट्स गिनने का माहिर बनकर सामने आता है और ऐसे ऐसे उम्दा मेडिकल डायग्नोसिस लेकर आता है कि दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स परेशान रह जाते हैं कि ऐसी तालीम और तरबियत तो हमारी भी मेडिकल स्कूल्स में नहीं हुई दुनिया भर में, जो ये कर रहे हैं ये कैसे कर लेते हैं। ऐसे उम्दा मेडिकल डायग्नोसिस तो हमें भी करने नहीं सिखाए गए। इसी तरह जब जी चाहता है तो माहिर मईशत बनकर सामने आते हैं और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस करते हैं, ऐसे ऐसे तज्ज़िये करते हैं मईशत पर कि दुनिया भर के मईशत के माहिर परेशान बैठे होते हैं कि ये हमें तो ऐसे उम्दा इकोनॉमिक तज्ज़िये करने नहीं सिखाए गए, ये लोग कहाँ से आए हैं, ये कैसे कर लेते हैं। इसी तरह जब जी चाहता है तो कानून के माहिर बनकर सामने आते हैं। गर्ज ये कि हमारे बहुत से सहाफ़ी हजरात जब जिस मैदान में भी उनको लगता है कि उनके नज़रिए ज़रूरत के तहत और उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ भी बनने की ज़रूरत है, तो माशाल्लाह वो अपना वो वाला हैट निकालते हैं उस प्रोफेशन का और उसके माहिर बनकर सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी जो हमने कल डेवलपमेंट देखी, ये बहुत ख़तरनाक है। अब ये बात सिर्फ शुगल की नहीं रही, अब ये थोड़ी सी ख़तरनाक बात हो गई है कि एक तरफ आपकी रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाला शख्स, एक मफरूर मुजरिम, कॉन्विक्ट भी और एब्सकॉन्डर भी, जनाब नवाज शरीफ साहब, जिनको इस मुल्क ने 3 मरतबा इतनी इज्जत से ताज पहनाया सरबराही का और उनको बतौर वज़ीर आज़म चुना गया, उनको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आवाम लेकर आई कि आप हमें रूल करें, और उन्होंने हर बार इस कौम को डिसअपॉइंट किया और अब पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की ही जड़ें खोखली करने में मसरूफ़ हैं। और कल हमने देखा कि चंद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले सहाफ़ी, जिनको रियासत से ज़्यादा मियाँ साहब अजीज़ हैं, उनकी मोहब्बत में उनकी तकारीर को ऑन एयर करवाने की दरख्वास्त लेकर जा पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं दाद देती हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तफसीली ऑर्डर जारी किया और न सिर्फ इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया बल्कि थोड़ा सा बताया भी कि आप क्या दरख्वास्त लेकर आए हैं। ज़रा सुनते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़ुबानी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके रिमार्क्स थे। उसके बाद हम आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको ये बताती चलूँ कि ये रिलीफ मांगने के लिए आसमा शराजी साहिबा, गरीदा फारूकी, सलीम साफ़ी, नजम सेठी, मंसूर अली ख़ान, आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़ा जहांगीर और नसीम ज़हरा और चंद दीगर सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं, जो कि आम तौर पर भी देखा जाता है इनके तज्ज़ियों में, इनकी गुफ्तगू में, इनकी राइटिंग्स में कि रियासत से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हुए नज़र आते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो सुनते हैं जी कि चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब ने क्या रिमार्क्स दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं। परवेज मुशर्रफ वाले केस में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मुशर्रफ जब मफरूर था तो अदालत ने रिलीफ नहीं दिया, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। पेमरा ऑर्डिनेंस सेक्शन 31A के तहत पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया, यानी नवाज शरीफ साहब की तकारीर पर जो पाबंदी लगी। चैनल या जो फरीक भी मुतासिर है उनको चाहिए कि मुतल्लिका फोरम पर जाएं, ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। आइन का आर्टिकल 19 पढ़ लें। नवाज शरीफ का CNIC और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है। ये दरख्वास्त सादा नहीं है, मफरूर की तशरीह कर दें। ये अदालत किसी मफरूर को रिलीफ नहीं दे सकती। आपने ये नहीं सोचा कि रिलीफ जितने भी मफरूर हैं उन सब के लिए होगा। मफरूर को अदालतों पर एतमाद करना होगा। पेमरा नोटिफिकेशन गैर कानूनी भी हो तो भी किसी मफरूर की दरख्वास्त पर रिलीफ नहीं दे सकते। नजम सेठी जी ठीक है। उसके बाद बस ये कि नजम सेठी, सलीम साफ़ी, गरीदा फारूकी और दीगर ने ये पिटिशन दायर की और दरख्वास्त में सेक्रेटरी इत्तलात, चेयरमैन और जनरल मैनेजर पेमरा को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद अदालत ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब
دلچسپ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ شرمندہ ہوں، ایک تو پہلے ان کی لڑائی شروع ہو گئی. میں نے آپ کو کل یہاں تک تو بتایا تھا نا کہ ان لوگوں نے درخواست دائر کی ہے اور اس پر بہت فخر سے بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں. تو جس وقت ظاہر سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا عدیل راجہ جو کہ ارشد شریف صاحب پاور پلے پروگرام کرتے ہیں ARY نیوز پر منڈے ٹو تھرسڈے رات 10 بجے، ان کے پروڈیوسر عدیل راجہ نے یہ خبر بریک کی تھی سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، جس پر پھر ہم سب نے اس ایشو کو اٹھایا اور بات کی اور وہاں سے اس بحث کا آغاز ہوا. اب نسیم زہرا صاحبہ نے صبح عدیل راجہ کو ٹیگ کر کے کہا کہ میں اپنا نام میں نے اس درخواست میں سے واپس لے لیا ہے، ریٹریکٹ کر لیا ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک مفرور کی کا وکالت نامہ ہے. مجھے یہی پتا تھا کہ ہم اس میں آزادی رائے دہی کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا میرا نام شامل ہو گیا. اچھا، اس پر ان پر جب اس طرح سے تھوڑا سا عوام نے ہاتھ ہولا رکھا کہ ٹھیک ہے ویری گڈ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، جب شاباش ملنی شروع ہوئی کہ اچھی بات ہے آپ صحیح اور غلط میں پہچان سیکھ رہی ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ایک صحیح فیصلہ کیا، ظاہر آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، تو اس پر ان پر پریشر آنا شروع ہو گیا اپنے ان کے جو ہم خیال صحافی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. پھر انہوں نے ایک اور اپنا وہ جواز پیش کیا بودا سا کہ نہیں میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے کسی نے غلط بیانی نہیں کی، کسی نے دھوکہ نہیں دیا، میں تو اور بات کر رہی تھی. سو آئیں بائیں شائیں کرنی شروع ہو گئیں. اس کے بعد خبر ملی کہ ان کوارٹرز میں ایک بہت ہی نواز شریف صاحب کے جو حامی صحافی ہیں اور نون لیگ کی میڈیا سیل پورا کا پورا وہ پریشان سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو عوام کے آگے ہم ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہمارا تو خیال تھا کہ ہم چپ کر کے خاموشی سے یہ درخواست جمع کروائیں گے، لیکن عدیل راجہ نے، ارشد شریف کے پروڈیوسر نے، یہ خبر ٹویٹر پر لیک کر دی کہ شاہد خاقان عباسی کچھ دن پہلے ان کو اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ملے ہیں چند صحافیوں کو، اور وہاں پر ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں نون لیگ کی جانب سے کہ آپ اس درخواست کو آگے لے کر جائیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بھلے ہمارا قانون بہت کیٹیگوریکلی کلیئر کٹ جو بات کرتا ہے وہ اطہر من اللہ صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ ایک مفرور مجرم کے لیے اتنی گنجائش پیدا کریں گے، ریلیف مانگیں گے، تو پھر تمام مفرور بھی اپنے لیے سیم رائٹ اپیل کریں گے. پھر تمام مفرور مجرم کہیں گے کہ ہمیں بھی یہی حق دیا جائے جو ان کو دیا جا رہا ہے، اینڈ رائٹلی سو. ان کا کیا قصور ہے؟ میرے خیال میں تو باقیوں کا قصور نسبتاً کم ہی ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الطاف حسین جو کہ بالکل نواز شریف صاحب آج کل جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اپنی ہی ریاست کے خلاف باتیں کرتے تھے اور وہ تو باقاعدہ بھارت سے بھی مدد مانگتے تھے اور اسٹف، تو ان کے لیے کیوں نہیں آپ اتنے وکیل بنے؟ کیا فرق رہ گیا نواز شریف اور الطاف حسین میں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ تو یہاں پر صحیح غلط کی تمیز کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. یہ بہت پیوٹل ہے کہ ہماری عوام اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے. اللہ تعالیٰ خیر رکھیں، جان اللہ کو دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. کوئی اللہ کے آگے پیش ہو کے بندے نے کوئی تو صحیح چیز پر بندہ سٹینڈ لے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص آپ کے قانون کو روند رہا ہے؟ نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹ بول کر بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ میں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، باوجود اس کے کہ عدالت ان کو بلائی جا رہی ہے میاں صاحب کو، پر وہ نہیں آ رہے، اور الٹا وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کر رہے ہیں. تو آپ اپنی ریاست کی محبت میں کھڑے ہونے کی بجائے آپ میاں صاحب کی محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں. اس سے مجھے بالکل وہ یاد آتی ہے نواز شریف صاحب کی آسما شرازی کے ساتھ جو کال لیک ہو گئی تھی، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ آسما ہاں جی آپ 3-4 چینلز بھی میرے حق میں کھڑے ہو جائیں، یہ اب آپ کو دلیر بننا پڑے گا، آپ ہمت کریں، آپ کھڑے ہو جائیں 3-4 چینلز بھی تو پورا بیانیہ بدل جائے گا. سو یہ وہ لوگ ہیں، اب وہ دور نہیں رہا سرکاری حج والا یا سرکاری مراعات جو آپ کو ملتی تھیں، عیش موج والے ٹائم نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ صبح کے وقت چھپ کر نواز شریف صاحب کے لیے ہمدردی سیکھ کرتے ہوئے عدالت کا منت ترلا کرتے ہیں، اور شام کو عمران خان کو اسی منہ سے ہدایات جاری کرتے ہیں کہ حکومت کس طرح چلانی چاہیے، گورننس کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. عمران خان کی 10,000 غلطیاں ہیں جو ہم دن رات اس پر بات کرتے ہیں کہ گورننس ماڈل ٹھیک نہیں ہے، گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہتر ٹیم لانے کی ضرورت ہے. دن رات ہم یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم شام کو عمران خان کو ہدایات جاری کرنے سے پہلے دن کو ایک مفرور مجرم کے وکیل بن کر سامنے نہیں آتے. سو عدالت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. میں سلوٹ کرتی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس زبردست فیصلے کو. اس سے ایک مساوات کا میسج آتا ہے، اور پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا، پچھلے کافی عرصے سے
عدالتوں پر بھی جو بات کی جاتی تھی یا جس طرح سے قانون پر عوام کا اس طرح سے اعتماد دیکھنے میں آتا تھا کہ بہت سے لوگ اس طرح بات کرتے تھے. اب مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس فیصلے سے عوام کا انٹرسٹ کا بول بالا ہوا ہے, قانون کا بول بالا ہوا ہے, اور پتہ چلا ہے کہ یہ غریب اور امیر کے لیے مختلف قوانین نہیں ہیں اس ملک میں. اب ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ پکڑے گئے ہیں, چونکہ اب بات لیک ہو گئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی, وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب والی بات پہ عدیل راجہ ابھی بھی کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ بالکل میرے ذرائع نے مجھے بالکل 100% ٹھیک بات بتائی ہے, اور اگر یہ درخواست غلط نہیں ہے, اگر یہ درخواست جو ہے یہ اتنی ہی ٹھیک ہے اور غلط نہیں ہے, تو پھر نسیم زہرا صاحبہ نے کیوں اپنا نام اس سے واپس کھینچ لیا. سوچیے گا ضرور. ابھی غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ 3 بجے لائیو آئیں گی, سلیم صافی بھی ہوں گے, ان کے دیگر ساتھی بھی اس میں شامل ہوں گے, جو کہ مل کر اب اپنے اس سٹیپ کو ڈیفینڈ کریں گے. دیکھتے ہیں وہ اپنا کیا ڈیفینس پیش کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہ بہت شرم کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے صحافی اس وقت نواز شریف صاحب کو ارج کریں کہ آپ واپس آ کر قانون کا سامنا کریں, عدالت کی بات کا احترام کریں, عدالت کے حکم کو مانیں, اور بلکہ بجائے اس کے کہ آپ سب لوگ مل کر شہباز شریف صاحب, وہ جو گارنٹر بنے پھرتے تھے میاں صاحب کے کہ وہ ضرور واپس آئیں گے, ان سے سوال کریں. آپ الٹا میاں صاحب کی ہمدردی میں کہ ان کو ریاست مخالف بیانیہ جو ہے وہ پیٹنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور پاکستان کی ٹی وی پر پاکستان کے ہی خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, تو عدالت یہ اجازت دے. بہت اچھا کیا عدالت نے کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اس درخواست کو, اور ایسی کسی بھی درخواست کو ہم امید کرتے ہیں, پاکستان کی عوام امید کرتی ہے کہ پاکستان کا قانون اور قانون کے رکھوالے ہمیشہ پاکستان کے انٹرسٹ کو اسی طرح مقدم جانیں گے جس طرح آج جانا گیا. پاکستان زندہ باد. اور آخر میں کل میرا خیال ہے میرے کل کے پروگرام میں غلطی سے میں نے ایکسپورٹس کی جگہ امپورٹ بول دیا تھا, تو وہ مجھے اب ذرا گھر سے بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے اگر سلپ آف ٹنگ ہو جائے. برآمدات کی بات میں نے کی تھی, ایکسپورٹس کی بات کی تھی, امپورٹ کی بات نہیں کی تھی. امپورٹس تو کم سے کم ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد.